اتنے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی طرف بلا لیتا ہے اور حج جیسی سعادت سے مالا مال فرماتا ہے۔ وہ خوش نصیب جو جاتے ہیں، اللہ ان کو انعامات اس انداز میں عطا فرماتا ہے۔ اس چیز کو آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں مسجد مینا کے اندر حضور کی خدمت میں میں حاضر تھا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو شخص حاضر ہوئے، ایک انصاری تھا اور ایک صفی تھا۔ دونوں خدمت مصطفیٰ میں حاضر ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ، حضور ہم نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، کچھ سوالات لے کر آئے ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس طرح علم عطا فرمایا ہے، حضور کا علم غیب اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ وہ کس طرح کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنے والے جو دو صاحب تھے، انہوں نے جو سوال کرنے تھے، حضور نے فرمایا جو تم سوال لے کر آئے ہو، اگر تم چاہو تو میں سوال تمہیں خود بتا دوں اور اس کے جواب بھی تمہیں خود عطا فرما دوں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں اجازت ہے، اگر تم اجازت دو تو سوال بھی میں بتاؤں اور جواب بھی میں بتاؤں۔ ابھی وہ کے زبان پر کوئی سوال آئے نہیں تھے، حضور اللہ کے عطا کردہ علم کے ذریعے یہ جانتے تھے کہ ان کے سینوں میں کیا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے فرمایا تم چاہو تو سوال بھی میں بتاؤں، جواب بھی میں بتاؤں، اور اگر چاہو تو سوال تم کرو اور میں جواب دوں۔ ان دونوں صاحبوں نے مشورہ کیا اور کہا یا رسول اللہ، حضور آپ سوال بھی خود بیان فرما دیں اور اس کے جواب بھی خود بیان فرما دیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سنو، تم اس گھر سے آئے ہو تو تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ جب ایک حاجی حج کرنے کے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ اسے ثواب کتنا عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ حاجی حج کرنے والا جب طواف کرتا ہے، طواف کرنے کے بعد وہ 2 رکعت پڑھتا ہے، اللہ کتنا اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرا سوال کہ حاجی جب صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، اللہ اس کو اس کا کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور حاجی جب میدان عرفات کے اندر قیام کرتا ہے، اللہ اس کا کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ختان کو جو کنکریاں مارتا ہے اس کا اللہ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو قربانی کرتا ہے اس کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ اور پھر جو آخر میں طواف کرتے ہیں، اللہ اس کا کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوالوں کو خود بیان فرمایا تو وہ دونوں کہنے پر مجبور ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، حضور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، فرمایا جو سوال آپ نے بیان فرمائے ہیں اسی طرح کے سوال ہمارے سینوں میں موجود تھے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم غیب ہے، حضور صرف ظاہر کو بھی نہیں جانتے، حضور باطن کو بھی جانتے، حضور سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں کہ ان کے سینے میں کیا ہے، یہ کیا لے کر آئے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان چیزوں کو بیان کیا اور ساتھ ہی فرمایا پھر اس کے جوابات بھی سن لو۔ جواب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جو بندہ گھر سے حج کرنے کے گھر سے نکلتا ہے تو فرمایا جو سواری پر سوار ہوتا ہے تو فرمایا وہ سواری جو سواری ہوتی ہے، فرمایا جو قدم اٹھاتی ہے وہ قدم رکھتی ہے، اللہ اس کے قدم اٹھانے پر بھی اور قدم رکھنے پر بھی اللہ تعالی اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ پھر رب تعالی اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور فرمایا پھر جب بندہ طواف کرتا ہے، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہے
تو اس کا اجر کتنا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا تیسرے نمبر پر فرمایا صفا مروہ کی سعی جو کرتا ہے اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرماتا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان عرفات وہ وقوف عرفہ ہے جو حج کا بہت بڑا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ہے، جہاں حجاج جا کر سٹے کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سب سے بڑا رکن۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وقوف عرفہ کرتا ہے اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور نزول فرما کر ملائکہ کے سامنے رب تعالی فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرے اس بندے کو جو میرے پاس دور دراز سے آیا، اس کی حالت دیکھو کہاں سے آیا، کتنے لمبے راستے طے کر کے آیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آیا، آج دیکھو یہ بندہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے اور میری جنت کی امید لگا کر بیٹھا ہے، اے فرشتے گواہ ہو جاؤ فلولا کانت ذنوبکم کعدد الرمل او کقطر المطر او کزبدۃ البحر لغفرتها۔ فرمایا اے میرے بندو، اے میدان عرفات میں آنے والوں، اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے پاس ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ ہے، بارش کے قطروں کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر تمہارے گناہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں جاؤ میں نے آپ کے سارے گناہوں کو بخش دیا، سارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اگر یہی نہیں فرمایا میرے بندو جاؤ لوٹ جاؤ تمہاری بخشش تو ہو گئی، اب تم جس جس کی سفارش کرو گے میں رب کریم اس بندے کو بھی معاف فرما دوں گا، اس بندے کی بخشش کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جب حاجی حج کرنے والا شیطان کو کنکریاں مارتا ہے تو فرمایا اللہ اس کو اجر کیا دیتا ہے؟ اللہ اس بندے کو ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا ہے، اللہ اس مہلک کبیرہ گناہ کے میں سے ایک کبیرہ گناہ ایک کنکری کے بدلے ایک کبیرہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور فرمایا پھر بندہ جب قربانی کرتا ہے تو فرمایا رب تعالیٰ کے پاس اس کی قربانی جو ہے وہ ذخیرہ ہے، اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جب بندہ حلق کراتا ہے بال مڈواتا ہے اللہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک گناہ اس کا بخش دیتا ہے۔ اور بلکہ یہی نہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں طواف کرتا ہے رب کی طرف سے فرشتے کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک فرشتہ آتا ہے اپنا ہاتھ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور رکھ کر یہ اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے اعمل فیما تستقبل فقد غفر لك ما مضى، اے اللہ کے بندے اب اللہ نے تیرے سارے اعمال قبول کر لیے ہیں، آئندہ جا تو نیک عمل کرتا رہے، اللہ نے تیرے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو وہ حاجی حج پہ جانے والا کس طرح انعامات پاتا ہے، قدم قدم پہ نیکیاں مل رہی ہیں، ہر جگہ اس کو انعامات مل رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حاجی واپس لوٹتا ہے حاجی، فرمایا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے۔ یہ انعام کس کو ملتا ہے؟ جس کو اللہ حج کی سعادت عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو بھی اس پیارے گھر کی زیارت سے مالا مال